دوستو، کبھی سوچا ہے وہ کون تھا جو ایک وقت میں اللہ کے قریب ترین بندوں میں تھا، لیکن ایک لمحے کے تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ آج میں آپ کو سناؤں گی شیطان یعنی ابلیس کی پوری کہانی۔ کبھی ایک وقت تھا جب ایک جن جس کا نام ابلیس تھا اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتے بھی حیران رہ جاتے۔ وہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور ہر حکم پر لبیک کہتا تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے سب فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے فوراً سجدہ کیا مگر ابلیس کھڑا رہا۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے دل کا تکبر ظاہر ہوا اور ایک عبادت گزار ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ ابلیس اس مقام قرب سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ ابلیس نے کہا، پروردگار، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے جواب دیا، تجھے ایک مقرر وقت تک مہلت دی گئی۔ یہ مہلت اسے اس لیے ملی تاکہ وہ انسانوں کو آزمانے کا ذریعہ بنے اور نیک و بد کا امتحان ہو سکے۔ ابلیس نے قسم کھائی، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی شیطان انسان کے ہر رخ سے حملہ کرتا ہے۔ آگے سے مستقبل کی لالچ اور خوف دلانا، پیچھے سے ماضی کی یادوں اور گناہوں میں الجھانا، دائیں سے نیکیوں میں ریا پیدا کرنا، بائیں سے گناہ اور برائی کی دعوت دینا۔ ابلیس نے جنت میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت دے؟ یہ سن کر انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا اور جنت کے لباس اتر گئے۔ پھر اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ شیطان نے اپنی نسل اور لشکروں کے ساتھ مل کر انسانوں کو بہکانے کا سلسلہ شروع کیا۔ قرآن میں ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ اس کا ہدف یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں پڑ کر آخرت کو بھول جائے، گناہوں میں ڈوب جائے، نیکی سے دور رہے، دین میں شک اور سستی پیدا ہو۔ شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ وسوسے ڈالنا، گناہوں کو خوشنما بنا کر پیش کرنا، نیکی کل پر چھوڑ دینا۔ شیطان کے بڑے جال، شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کفر اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا، بدعت دین میں نئی باتیں شامل کرنا۔ قیامت کے دن جب گمراہ لوگ جہنم میں جائیں گے، شیطان کہے گا، میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے مان لی، اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب شیطان کے پیچھے چلنے والے پچھتائیں گے لیکن فائدہ نہ ہوگا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تکبر اور نافرمانی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا ذکر اور نماز اور تقویٰ۔ یاد رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح شام پڑھو اور نیکی کے راستے پر جمے رہو۔ There was a song with your name